إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی رعایت و سیوا جس خالق کائنات مالک ارض سما نے ہم بنی انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرما کر یوں ہی بیکار شریر پرندہ اور درندی کی طرح نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہبری رشد ہدایت کامیابی اور کاملانی کے لیے سلسلہ وار انبیاء کرام مبعوث فرماتے رہے. ان انبیاء کرام میں سے اور اس سلسلے کے سب سے آخری قریب جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر بے شمار ان کی درود و سلام نازل ہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ملک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ سے گوشہ گزار کروں گا. حضرات، انسانی زندگی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ انسان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. اس مسئلہ کو حل کیے بغیر انسان کا نہ دین صحیح ہو سکتا ہے نہ اس کی دنیا صحیح ہو سکتی ہے. روزی روٹی کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے. دین اسلام جہاں اور تمام چیزوں پر
انسان کو روزی روٹی کے لیے محنت کرنے، دوڑنے، دھوپنے، کوشش کرنے اور کام کرنے پر بھی ابھارا ہے۔ اسلام کام چور لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، اسلام کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اٹھائیے 29واں پارہ سورہ ملک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا کہ اللہ نے زمین کو کیوں بنایا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے پست اور نرم کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، یعنی زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ تم اس میں چل پھر نہ سکو، بلکہ زمین کو ہموار بنایا، زمین کو پست کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ کیوں؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تاکہ تم اس کی راہوں پر چل پھر سکو، ادھر ادھر آ جا سکو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ کا جو رزق تمہارے لیے اس زمین کے اندر، اس دھرتی پر موجود ہے، تم سیر و تفریح کرو، تم دوڑو بھاگو، کوشش کرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اللہ کا جو رزق ملے تم کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر تمہیں جانا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سورہ نبا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے رات اور دن کو کیوں بنایا؟ رات کو اس لیے بنایا کہ اللہ نے فرمایا تمہارے ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی آرام کرنے کے لیے رات بنایا ہم نے ہے، اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم ذریعہ معاش تلاش کر سکو۔ معاش کے لیے، معاش کے ذرائع کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا، اور رات آرام کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا لباس بنایا ہم نے، یعنی لباس انسان کو، انسان کی جسم کو جس طرح لباس ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح رات آتی ہے تو انسان کو آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین موقع دیا ہے۔ میرے بھائی ایک بات ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ اسلام کمانے کے خلاف نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اسلام کمانے سے روکتا ہے، یہ نہیں، اسلام کمانے کی ترغیب دیتا ہے، اسلام کا روزی روٹی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام نے ابھارا بھی ہے۔ اٹھائیے سورہ جمعہ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو چکے، جب نماز پڑھ چکو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں پھیل جاؤ۔ کیوں پھیل جاؤ؟ ارے ہم لوگ دیگر لوگوں کی طرح کوئی تو منگل کو چھٹی اور تہوار کا دن بنا لیا، پورے دن دکان بند رکھنا ہے، کوئی سنڈے کو اور کوئی جمعہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ جمعے کے دن اسپیشل یہ حکم دے رہا ہے کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے، فارغ ہو چکو، تو فانتشروا فی الارض، دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعے کی نماز پڑھ چکے ہو، اب تم کام دھندے میں لگ جاؤ، اپنے دکانداری میں لگ جاؤ۔ فانتشروا فی الارض، کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، کاروبار کرو، دکان چلاؤ، لیکن ہاں وہاں جا کر کے اللہ کو بھولنا نہیں۔ پھر نماز عصر کا وقت آئے گا، اس وقت تمہیں صدا آنے کے بعد، اللہ کی طرف سے پکار آنے کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ آنا پڑے گا، اور وہاں بھی اپنے کاروبار میں بھی، اپنے دکان میں اور مکان میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہاں ایک اشارہ دے دیا ہے، کاروبار کرنے سے اسلام نے روکا نہیں ہے، ترغیب دیا ہے، لیکن کاروبار اسلامی کاروبار ہو، تجارت جو ہم کریں تو اسلام کے طریقے پر کریں، دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہ ہو، باطل کا معاملہ نہ ہو، غصب کا معاملہ نہ ہو، کسی کا فرار والا معاملہ
معاملہ نہ ہو، دھوکہ دڑی اور یہ باطل طریقے سے کمانا اسلام نے جائز نہیں قرار دیا۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، کسی انسان کو اس انسان سے بہتر وہ روزی کھاتا ہی نہیں ہے جو خود انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہو۔ کسی انسان کی اس انسان سے بہتر روزی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو انسان خود محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہو۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے۔ سب سے پاکیزہ روزی کیا ہے؟ انسان خود محنت کرے اور خود کھائے، یہ سب سے عمدہ بیسٹ اور سب سے پاکیزہ رزق ہے، روزی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہی ہوگا کہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ اللہ نے یہ ہنر دیا تھا کہ لوہار کو نرم کر دیا تھا اور جیسے چاہتے تھے ویسے اس کا نقشہ بناتے تھے، جو چاہتے تھے وہ بناتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت نے بھی کام کی ہے، محنت کی ہے، چاہے لوہار کا کام ہو، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت سے پہلے کا اور دور دیکھیں تو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ آج لوہار کا کام، بکریاں چرانا ہم معیوب سمجھتے ہیں، ہم بہت حقیر کام سمجھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت نے بھی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تجارت کی ہے، کاروبار کی ہے۔ میرے بھائیوں، اب اتنی ساری باتیں معلوم ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کے لیے انسان کو محنت کرنے، جدوجہد کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر انسان آزاد ہے، جو چاہے کمائے، جیسے چاہے رزق حاصل کرے؟ نہیں میرے بھائی، انسان آزاد نہیں ہے۔ اسلام نے کمانے کا حکم دیا ہے لیکن کنڈیشن کے تحت۔ انسان آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کمائے، جو چاہے جیسے چاہے رزق حاصل کرے۔ انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ حلال کمائے اور جائز طریقوں سے رزق کے حصول کے لیے محنت کرے۔ حرام کمائی اور ناجائز کمائی اور حرام ذرائع سے وسائل اختیار کر کے کمانا یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں، اے رسولوں، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے، پیغمبروں سے کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور اسی طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ جو حکم اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے کھانے کے تعلق سے، وہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دیا ہے۔ مومنوں کو چھوٹ نہیں دی ہے کہ جو چاہو کھاؤ، جو حلال ہے، پاکیزہ ہے، وہ کماؤ، اس میں محنت کرو اور کھاؤ، اس میں کوئی رکاوٹ اور منائی نہیں۔ میرے بھائی، آج پوری امت پریشان ہے، آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج ہمارے خلاف ایسے ایسے قوانین نافذ کی جا رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اور آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم دعا نہیں کر رہے ہیں؟ مومن کی سب سے بڑا ہتھیار مومن کا دعا بتایا گیا ہے، کیا ہم دعا نہیں کر رہے ہیں؟ نمازوں میں دعائیں ہو رہی ہے، لوگ تہجد میں بھی رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آئیے اس کی وجہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہماری کمائی حرام کی کمائی، ہماری کمائی
صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ فکر کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے آیا حلال ہے یا حرام۔ آج ہمارے مائیں بہنیں یہ فکر کرنا چھوڑ دی ہے، بھول چکی ہے کہ پیسہ گھر میں آنا چاہیے، باپ کو پیسہ ملنا چاہیے، ماں کو پیسہ ملنا چاہیے، بیوی کو پیسہ ملنا چاہیے۔ شوہر کیسے کما کر لاتا ہو کوئی مطلب نہیں ہے، بیٹا کیسے کہاں سے کما کر لاتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، گھر والے کو پیسہ چاہیے، پیسہ آئے اور احتیاط ہی چھوڑ دی ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام طریقے سے کما کر لا رہا ہے شوہر، بیٹا یا کوئی اور رشتہ دار، یہ حرام طریقے سے کما کر لا رہا ہے، اس پر کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری کمائی حرام کی ہے، اس لیے آج ہماری دعائیں کے اثر اٹھائیے صحیح مسلم۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر اختیار کرتا ہے، بال بکھرا ہوا ہے، کپڑے گندے ہیں، گرد و غبار ساتا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کو رب العالمین کی طرف، آسمان کی طرف اٹھائے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے رب اے رب۔ یہ جو چند چیزیں ہیں یہ دعاؤں کے قبول کرنے کا سبب ہے۔ سفر میں کوئی دعا کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی انسان لاچار اور مجبور ہو کر لاچاری اور بیچارگی کی حالت میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کوئی اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور دعاؤں میں اگر یا رب کہہ کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ سارے اسباب موجود ہیں لیکن اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، جو لباس سے وہ تن کیا ہوا ہے، برانڈیڈ جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وہ غذیہ بالحرام، اور جو باڈی بنایا ہوا ہے، جو شکل صورت بنایا ہوا ہے، اس کی کمائی حرام، پرورش حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہو سکتا ہے؟ جب سارا معاملہ قبول ہونے کا دار و مدار کمائی پر ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس پہلو پر ہم غور کیوں نہیں کرتے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، ہم اس پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اس میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا کھانا کیسا بھی ہو، ہمارا پینا کیسا بھی ہو، ہمارا پہننا کیسا بھی ہو، جیسے بھی ہو چلتا ہے، اس لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر بڑا ہی مشہور معروف واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام، اس نے ایک دن کوئی چیز لا کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی میٹھی چیز حلوہ وغیرہ لا کر کے دی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس چیز کو، اس میٹھی چیز کو منہ میں ڈال کے کھا لی۔ غلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ چیز میں کہاں سے لے کر آیا ہوں؟ کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں فال دیکھنے کا کام کرتا تھا، قسمت دیکھنے کا کام کرتا تھا، لوگوں کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بتانے کا کام کرتا تھا۔ میرا ایک پرانا مرید مل گیا اور زمانے جاہلیت میں نے کوئی بات بتا دی تھی اور وہ کام اس کا ہو گیا تھا، سو اس نے مجھے یہ میٹھی چیز دی ہے۔ میرے بھائی یہ غور کیجیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کھا لیتے ہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچ سکتے تھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، چلو کھا لیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قسمت کا حوال معلوم کرنا، پھال کے تیر یا پھانسی کے تیر نکالنا، کسی کو منحوس سمجھنا، یہ کام شرع خلاف ہے، حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا معاملہ ہے۔ جب پتا چلا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا جو کچھ کھاتے ہیں پے کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے کہ آپ اپنی انگلی کو حلق تک ڈالتے ہیں اور طے کر کے جو کچھ کھاتے ہیں اپنے منہ کے اندر سے آپ اس کو سب نکال دیتے ہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ، حرام غذا رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟
آج ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے، آج ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ کوئی کام پہلے شروع کرتے ہیں اور بعد میں اس کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں، یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے۔ اور کوئی کام شروع کر دیتے ہیں اور اللہ نہ کرے کسی عالم نے مفتی نے فتویٰ دے دیا ہے وہ کام غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو پھر ہم نہ جانے کتنے علماء کرام سے پوچھتے ہیں اور اس وقت تک پوچھتے رہتے ہیں جب تک کہ کوئی گنجائش نہ نکل جائے۔ صحابہ کرام گنجائش والا کام نہیں کرتے تھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صحابہ کرام کی تو یہ تھی کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ کرام، جہاں نماز اپنی جگہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، روزہ، زکات، حج، عمرہ یہ ساری امپورٹنٹ ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر کے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو، انسان کی کمائی حلال ہو، انسان جو کھاتا ہو، جو پیتا ہو حلال کھاتا ہو، حلال پیتا ہو۔ میرے بھائی افسوس کی بات ہے کہ آج جہاں بہت سارے فتنے ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے بہت بڑا فتنہ ہمارے سماج کے اندر یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری کمائی حلال کی ہو رہی ہے حرام کی ہو رہی ہے، ہم یہ تمیز کرنا ہی بھول بیٹھے ہیں، ہم یہ تمیز کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں، ہم یہ تمیز کرنا چھوڑ چکے ہیں کہ کمائی کیسے بھی ہو بس ہونا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ آج سماج کے اندر سود کھایا جا رہا ہے، سماج کے اندر آج سودی کاروبار، لوگ محلوں میں دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں اور بیاج میں پیسے لے کے جاؤ، اتنا بڑھ کر کے ہمیں دے دینا، سود کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے۔ آج نوجوان لڑکے جوا کھیل رہے ہیں، ایک وقت تھا لوگ تاش کے پتے کہیں گلی کوچے میں چھپ چھپا کر کے تاش کھیلا کرتا تھا، جب کوئی بزرگ جاتے تھے تو وہ نوجوان وہاں سے بچے بھاگ جایا کرتے تھے۔ آج ترقی کا دور ہے، آج انٹرنیٹ میں ایسے ایسے مارکیٹ کے اندر ایپ آ گیا ہے کہ گھر بیٹھے آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج لوگ راتوں رات کروڑ پتی بننے کی خوابیں دیکھ رہا ہے، 10 روپیہ لگاؤ اور 1 لاکھ کماؤ۔ معلوم ہے کہ یہ جوا کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی بری چیز ہے۔ آپ نے کبھی اندازہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے آس پاس میں کوئی شرابی ہوتا ہے یا رشتہ دار میں کوئی شراب پینے والا ہوتا ہے، ہم کتنے اچھے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذرا بتائیے تو۔ سماج میں اس کو اچھے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے شرابی کو، ہر کوئی دھکارتے ہیں، ارے وہ تو شراب پینے والا ہے، اسے بات ہی نہیں کرنا، ان سے منہ نہیں لگنا۔ شرابی کو ہمارے سماج اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے اور نہیں دیکھا جانا بھی چاہیے، لیکن آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شرابی کو تو بڑے گندے نظر سے دیکھ رہی ہے، لیکن گھر میں جب آپ کا بھائی بیٹا جوا کھیلا جا رہا ہے، کھیل رہا ہے، اسے کما رہا ہے، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ میرے بھائیوں قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کا ذکر الگ سے کہیں نہیں کیا ہے، جہاں بھی جوا کا ذکر کیا ہے وہاں شراب کا ذکر کیا ہے، پھر جا کر کے جوے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور جہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہوں، غیر اللہ کی عبادت کیے جاتے ہوں، اور بھال نکالنے کے تیر، قسمت احوال معلوم کرنے کے تیر، رجس من عمل شیطان، یہ سارے کام ہو، شراب ہو، جوا ہو، بت خانے ہو یا بھال نکالنے کے تیر ہو، یہ گندی باتیں ہیں۔ رجس من عمل شیطان، گندی ہی باتیں نہیں بلکہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے بچو، گندی کاموں سے، شیطان کے کاموں سے بچو، گندی باتوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر یہ کہہ دیتا حرام ہے تو کافی ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کے تعلق سے، شراب کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یہ گندی باتیں ہیں،
رجسون یہ گندی باتیں ہیں، من عمل شیطان، شیطان کا کام ہے، فجتنبوہ پھر حکم دیا کہ تم ان سے بچو، پھر فرمایا تم بچو گے لعلکم تفلحون تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے میسر، جس کا معنی آسان ہوتا ہے، جس کا معنی آسان ہوتا ہے، جس کو یہاں قرآن میں جوا کہا ہے۔ آج لوگ آسانی کے ساتھ رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، 300 لگاؤ اور 3 لاکھ جیتو، کوئی 3 لاکھ لگا کر کے 3 روپے ہاتھ نہیں آتا ہے، اور کوئی 300 روپے لگا کر کے 3 کروڑ اور 3 لاکھ جیت جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہی تو جوا ہے، یہی تو جوا ہے۔ اور جوا کس چیز کا نام ہے؟ بہت سارے لوگوں کا پیسہ اس میں انویسٹ ہوتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو دیا جاتا ہے، اسی کا نام جوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مال آپ نے گویا کہ ناجائز طریقے سے ہڑپا ہے، ناجائز طریقے سے آپ نے اپنایا ہے، اسی کا نام جوا ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اتنے ہی پر اللہ نے بس نہیں کیا کہ گندی باتیں ہیں، شیطان کا کام ہے، بچو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ کیا ایمان والو، شیطان شراب اور جوے کے ذریعے چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے، دشمنی پیدا کر دے، بیر پیدا کر دے، تمہارے درمیان آپس میں عداوت پیدا کر دے، بغض ڈال دے تمہارے دلوں میں۔ دیکھیے جس گھر میں جواری ہے اور شرابی ہے، دیکھ لیجیے، جب پیسہ نہیں رہتا ہے تو گھر کے سامان پہلے چوری کرتا ہے، کبھی باپ کے کبھی ماں کے۔ اور یہ ایک نسخہ یاد کر لیجیے، گھر میں پیسے چوری ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے اولاد پر نگاہ رکھیے، اپنے اولاد کو نظر ڈالیے۔ گھر میں پیسہ چوری کرنے کے لیے باہر سے نہیں آتا ہے، آپ کا بچہ، آپ کے اولاد، آپ کا بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو، کسی غلط فعل میں ضرور کہیں نہ کہیں ملوث ہے۔ اور یہ شیطان کا کام ہے کہ تمہارے آپس میں پھوٹ ڈال دے، اختلاف پیدا کر دے۔ آپ سوچتے ہیں ہمارا لڑکا ہے، ہماری بیٹی ہے، یہ کیسے چوری کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، لیکن اللہ نے پہلے ہی اشارہ دے دیا ہے۔ تو گھر میں چوری ہو تو باہر والے پر شک کرنے سے پہلے اپنے آس پاس گھر کے لوگوں پر نظر چلا کر دیکھیے۔ پیسہ نہیں ہے اور اس کو شراب پینا ہے، پیسہ نہیں ہے جوا کھیلنا ہے، جوا تو لت ہے، شراب تو نشہ ہے، کیسے بھی آئے، چاہے چوری کرنا پڑے، گھر کا ہو، پڑوسی کا ہو، محلے والے کا ہو، چوری کریں، اٹھا کر بیچیں اور شراب میں اور جوے میں لگ جائیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ شیطان شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شیطان یہ چاہتا ہے ان دونوں چیزوں کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، تمہیں نماز سے روک دے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ کیا تم اب بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی اگر کسی غلط فعل میں جو دو باتیں یہاں آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، شراب ہو یا جوا ہو، کسی اعتبار سے بھی ملوث ہے، تو آپ کے ماں باپ کی ساری عبادتیں بیکار ہوں گی، آپ کے گھر والے کی عبادتیں بیکار ہوں گی، آپ کی پرورش میں بیکار ہوں گی، آپ کی کوئی عبادت نہ آپ کے گھر والوں کی باتیں قبول کی جائیں گے۔ اس لیے جوا سے بچیں، شراب سے بچیں، اس کو حرام سمجھیں، گندگی سمجھیں، شیطان کا کام سمجھیں اور بچیں تاکہ تم کامیاب ہو۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ اس سلسلے کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ یہیں پر آج کی اس خطبے میں بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو شراب سے، جوا سے اور اس طرح باطل طریقے سے پیسہ کمانے سے بچنے کی توفیق دے، ہم سب کو حلال ذرائع اپنانے کی توفیق عنایت فرما، حلال کمائی کرنے، محنت کرنے، مزدوری کرنے کی اللہ توفیق دے، سچی ایمان والا، سچی تاجروں کے جماعت میں ہم لوگوں کو شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔